مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں اسکندریہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کالی رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی کے اندر تین ڈاکو نقاب پوش ہو کر داخل ہوئے اور ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو وہ شدید صدمے میں تھی، لیکن وہ اپنی شکایت لے کر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ اگلی صبح سلطان نے مجرموں کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہر طرف چھاپے مارے گئے، جگہ جگہ تلاشی لی گئی، لیکن مجرموں کا کوئی بھی ثبوت نہ ملا۔ آخرکار سلطان نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ بنایا اور حکم دیا کہ اس لڑکی کی جھونپڑی کو آگ لگا دی جائے اور اس لڑکی کو اونٹ پر بٹھا کر اونٹ کی دم کے ساتھ دوستو مصر کے شہر اسکندریہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا لوہار اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس وقت وفات پا گئی تھی جب وہ ابھی جوان تھا۔ چنانچہ بیوی کے بچھڑ جانے کے بعد اس نے تنہا ہی اپنی بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اس نے دن رات محنت، بے شمار مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی ہمت نہ ہاری اور اپنی بیٹی کے بہترین تربیت کرتا رہا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جہاں وہ صبح سے شام تک بھٹی کی تپش برداشت کرتا، لوہے کو آگ میں تپاتا، اسے مختلف شکلوں میں ڈھالتا، اوزار بناتا اور پھر فروخت کرتا تھا۔ پورا دن سخت محنت کے بعد وہ صرف اتنے سکے کما پاتا جن سے بمشکل اس کا اور اس کی بیٹی کا گزر بسر ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے جسم کی طاقت کمزور ہونے لگی، ہڈیاں جواب دینے لگیں، مگر اس کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ پہلے کی طرح محنت کرتا رہا، کیونکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اس کی بیٹی تھی، جو در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ وہ لڑکی نہایت پاکیزہ، با کردار، با حیا اور نیک سیرت تھی۔ اسے قرآن مجید سے بے حد محبت تھی اور وہ حافظہ قرآن بھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، بلکہ اپنے والد سے ہی اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر پردے میں رہ کر قرآن سیکھتی رہی اور اللہ کے فضل سے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے کردار اور حیا کا عالم یہ تھا کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی، مگر گاؤں کے کسی نامحرم شخص نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت پردے میں رہتی اور یہی کوشش کرتی کہ ضرورت کے بغیر جھونپڑی سے باہر نہ نکلے، چاہے سخت سردی، جھلسا دینے والی گرمی، بہار کا موسم یا خزاں کے دن۔ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نہ رکھتی تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اسی وجہ سے پورے گاؤں میں اس کی پاک دامنی، حیا اور نیک کردار کے چرچے تھے۔ دوسری طرف بوڑھا لوہار دن بدن زیادہ پریشان رہنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے اور ایک دن اسے رخصت بھی کرنا ہوگا۔ لیکن وہ یہ سوچ کر غمگین ہو جاتا کہ اس کی غربت شاید اس کی بیٹی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، کیونکہ اس گاؤں کا رواج یہی تھا کہ امیر لوگ امیروں میں اور غریب لوگ غریبوں میں رشتے کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ساری زندگی وہی تنگی اور محرومی دیکھے جو اس نے دیکھی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دن بھر کی محنت کے باوجود اس کی کوئی کمائی نہ ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پورا پورا ہفتہ اس کے بنائے ہوئے آزار فروخت نہ ہوتے۔ ایسے دنوں میں وہ اور اس کی بیٹی اپنی بکری کے دودھ کا صرف ایک پیالہ آپس میں آدھا آدھا تقسیم کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور بھوکے پیٹ سو جاتے، لیکن یہ کبھی کسی پڑوسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ بوڑھے لوہار نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے ایک روپیہ تک قرض نہیں مانگا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن وہ حسب معمول بازار میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص اس کے پاس آیا اور بولا، حضور مجھے 10 تلواریں درکار ہیں، اور وہ بھی نہایت اعلیٰ اور شاندار۔ یہ سن کر بوڑھے لوہار نے جواب دیا، بیٹا میں ایک تلوار کے 10 سکے لیتا ہوں۔ اس شخص نے فوراً کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پوری رقم ادا کر دیتا ہوں، آپ بعد میں تلواریں تیار کر دیجئے، لیکن ایک شرط ہے، مجھے یہ تمام تلواریں آج ہی چاہیے۔
اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا اور بوڑھا اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس تلواریں بہت کم ہیں، اور اگر وہ نئی تلواریں بنانے بیٹھ گیا تو کام مکمل ہوتے ہوتے رات کا اندھیرا چھا جائے گا۔ بوڑھے لوہار کی دکان اور اس کے گھر کے درمیان کافی فاصلہ تھا، چونکہ اس کے پاس کوئی سواری نام کا ایک گدھا تھا، اس لیے آنے جانے میں اسے کافی وقت لگ جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی ہتھیلی پر وہ سکے رکھے جو اس اجنبی شخص نے تلواروں کے عوض پیشگی ادا کیے تھے، تو اس کے دل میں ایک امید کی نئی کرن جاگی۔ وہ سوچنے لگا کہ ان سکوں سے وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا لباس خرید سکے گا، اس کے نکاح اور رخصتی کا کچھ سامان تیار کر سکے گا، اور شاید برسوں بعد اس کی بیٹی کے چہرے پر حقیقی خوشی دیکھ سکے گا۔ یہی سوچ کر اس نے رقم قبول کر لی اور اپنی کمزور مگر محنتی باہوں کے زور پر، بازو کے دم پر دوبارہ بھٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسلسل لوہے کو پگھلاتا، ہتھوڑے برساتا اور تلواریں تیار کرتا رہا، یہاں تک کہ سورج ڈھل چکا تھا اور شام رات میں بدلنے لگی تھی۔ کام مکمل ہونے میں کے بعد وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی جھونپڑی کے اندر ایک خوفناک سانحہ جنم لے چکا ہے۔ اس نے بازار سے واپس آنے والی ایک خاتون کے ہاتھ اپنی بیٹی کو پیغام بھجوایا دیا تھا کہ آج اسے دیر ہو جائے گی اور وہ پریشان نہ ہو۔ ادھر جھونپڑی میں اس کی بیٹی اپنے والد کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ اسی دوران تین خطرناک ڈاکو اس بستی میں داخل ہوئے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ مختلف بستیوں میں جا کر لوگوں کو لوٹتے اور اندھیرا ہونے سے پہلے فرار ہو جاتے، لیکن اس مرتبہ قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ اس بستی میں بہت سے طاقتور اور بہادر لوگ آباد تھے۔ جیسے لوگوں کو ڈاکو کی آمد کی خبر ملی، وہ تلواریں، کلہاڑے اور ڈنڈے اٹھا کر گھروں سے نکل آئے اور ڈاکو کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جان بچانے کی کوشش میں وہ تینوں ڈاکو بھاگتے بھاگتے بوڑھے لوہار کی جھونپڑی کے قریب پہنچے اور اس کے سائے میں چھپ گئے۔ آپس میں افسوس کر رہے تھے کہ آج سارا منصوبہ ناکام ہو گیا اور شاید انہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک جھونپڑی کے اندر سے ایک نوجوان لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، اس کا والد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور تنہائی کے خوف کو کم کرنے کے لیے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکو نے اس کی آواز سنی، ان کے دلوں کے برے ارادے جنم لینے لگے۔ انہوں نے جھونپڑی کے اندر جھانکا تو اکیلی لڑکی کو دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ ان کی نیت مزید خراب ہو گئی، وہ زبردستی جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس بے بس لڑکی پر ظلم کیا اور اس کی عزت کو پامال کر کے رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ جاتے وقت انہوں نے اپنے چہروں کو اس طرح چھپا رکھا تھا کہ انہیں پہچاننا تقریباً ناممکن تھا۔ لڑکی انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ وہ صدمے اور تکلیف کے عالم میں زمین پر پڑی سوچتی رہی کہ اگر اس کے والد کو یہ سب معلوم ہو گیا تو شاید وہ یہ غم برداشت نہ کر سکیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اپنی جان ختم کر لے تاکہ لوگ اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکیں، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے بوڑھے والد کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کا باپ دنیا میں بالکل تنہا رہ جائے گا۔ اسی سوچ نے اسے ہمت دی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ ٹوٹے گی نہیں بلکہ ان ظالموں کو سزا دلوا کر رہے گی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کو سارا واقعہ بتائے گی اور پھر انصاف حاصل کرنے کے لیے سیدھا قاضی کے پاس جائے گی تاکہ ان درندوں کو ان کے جرم کی سخت ترین سزا مل سکے۔ رات گئے جب بوڑھا لوہار گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس کی بہادر اور سمجھدار بیٹی نے خود اپنے باپ کو سنبھالا، اسے حوصلہ دیا اور پھر آہستہ آہستہ پوری روداد اس کے سامنے بیان کر دی۔ بوڑھا لوہار اپنی بیٹی کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہتا تھا کاش وہ اس رات گھر پر موجود ہوتا، لیکن اس کی سمجھدار بیٹی نے خود اپنے غم کو ایک طرف رکھا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا جان، اگر آپ ہی ہمت ہار جائیں گے تو پھر مجھے کون سنبھالے گا؟ اگر آپ ٹوٹ گئے تو میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ بیٹی کی یہ بات سن کر بوڑھے نے خود کو سنبھالا، آنسو پہنچے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ انصاف کے لیے قاضی کی عدالت جائیں گے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی باپ اور بیٹی اپنے خچر پر سوار ہوئے
اور سیدھا عدالت کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن قسمت نے یہاں بھی ان کا امتحان لیا۔ جب وہ عدالت پہنچے تو معلوم ہوا کہ چند لمحے پہلے ہی قاضی اپنے سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ دمشق کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ تقریباً ایک ماہ تک واپس نہیں آئیں گے۔ یہ خبر سن کر لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے دل میں جاگنے والی امید کی ایک بار پھر بجھنے لگی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ لیکن اس کے باپ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی، نا امیدی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایک پرانا دوست ہے، اس کے پاس ایک اچھا تانگا ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور پھر اس تانگے پر سوار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں جائیں گے۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہوئی اور بولی، ابا جان، کیا ہمیں سلطان کے دربار تک جانے دیا جائے گا؟ کیا ہم جیسے غریب لوگ وہاں اپنی بات پہنچا سکیں گے؟ بوڑھے نے ایک تاریخی جملہ کہا، بیٹی، کیا تم نہیں جانتی کہ اسلام کے عظیم ترین سلطان کے دربار میں جس طرح ایک امیر ترین شخص داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک غریب ترین انسان بھی بغیر کسی سفارش کے جا سکتا ہے، کیونکہ انصاف دولت نہیں بلکہ حق دیکھتا ہے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر لڑکی کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ دونوں فوراً اس کے دوست کے گھر پہنچے۔ وہ شخص نہایت شریف، با اخلاق اور مہمان نواز تھا۔ اس نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، ان کی بات سنی اور بغیر کسی تردد کے اپنا تانگا ان کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ تینوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ آدھے دن کے طویل سفر کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم دربار میں پہنچ گئے۔ اس دن دربار سجا ہوا تھا اور سلطان رعایا کے مسائل سن رہے تھے۔ جب ان کی باری آئی تو سلطان کی نگاہ ایک کمزور بوڑھے اور ایک پردہ دار نوجوان لڑکی پر پڑی۔ سلطان نے فوراً محسوس کر لیا کہ معاملہ عام نہیں بلکہ بہت سنگین ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ دربار خالی کر دیا جائے تاکہ لڑکی پوری آزادی کے ساتھ اپنی بیان کر سکے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو سلطان نے نہایت شفقت سے کہا، بیٹی، گھبراؤ نہیں، جو کچھ ہوا ہے سچ سچ بیان کرو۔ اس پر لڑکی نے ابتدا سے لے کر آخر تک پوری داستان سنا دی۔ اس نے اپنی باپ کی محنت، اپنی غربت، اپنی پردہ داری اور اس اندوہناک واقعے کا ذکر کیا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ جب اس نے بتایا کہ کس طرح تین نامعلوم مجرم اس کی جھونپڑی میں داخل ہوئے اور ظلم کر کے فرار ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جلال میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے سامنے ایک لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور پوری قوت سے میز پر ضرب لگائی۔ تلوار کی شدت سے میز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور قریب لگے ہوئے لوہے کے کیل سے ٹکرانے پر چنگاریاں نکل پڑیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص پر ہیبت طاری ہو گئی۔ سلطان نے بلند آواز میں حکم دیا، فوراً میرا گھوڑا تیار کیا جائے۔ جب تک ان ظالموں کو سزا نہیں ملتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چند ہی لمحوں بعد سلطان خود اس لڑکی، اس کے والد اور اس کی دوست کے ساتھ اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے اس دوران شہر کا قاضی بھی کسی وجہ سے اپنے سفر منسوخ کر کے واپس آ گیا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں تو وہ استقبال کے لیے شہر کے داخلی راستے پر پہنچ گیا۔ اس نے سلطان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں اپنی حویلی میں قیام کی دعوت دی۔ مختصر آرام کے بعد سلطان نے فوراً تفتیش شروع کر دی اور قاضی سے پوچھا، کیا تم ان مجرموں کو جانتے ہو؟ لڑکی نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ سن کر قاضی نے جواب دیا، حضور، یہ لوگ ہمارے علاقے کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے، غالباً یہ پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے، اس لیے انہیں کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ سن کر سلطان مزید فکر مند ہو گئے۔ وہ خود لڑکی کو ساتھ لے کر اس کی جھونپڑی تک گئے تاکہ شاید کوئی ایسا سراغ یا ثبوت مل جائے جس کی مدد سے مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ لیکن انہوں نے پوری جگہ باریک بینی سے جائزہ لیا، ہر کونے کو دیکھا، ہر نشان کا معائنہ کیا، مگر بدقسمتی سے وہاں کوئی ایسا ثبوت موجود نہ تھا جو ان درندوں کی شناخت میں مدد دے سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی بات غور سے سنی۔ اس کے بعد پوچھا، بیٹی، کیا تمہیں ان تینوں میں کوئی ایسی نشانی یاد ہے جس کی مدد سے ہم مجرموں تک پہنچ سکیں؟ لڑکی نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، حضور، رات بہت اندھیری تھی، ان سب نے اپنے چہرے مکمل طور پر ڈھانپ رکھے تھے اور آپس میں بھی زیادہ تر اشاروں سے بات کر رہے تھے، اس لیے میں ان کی آواز تک اچھی طرح نہ سن سکی۔ یہ سن کر سلطان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بغیر کسی واضح ثبوت کے مجرموں کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے
روایتی طریقے نہیں بلکہ ایک غیر معمولی منصوبہ درکار ہے۔ سلطان نے فوراً قاضی کو بلایا اور فرمایا، تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ وہ ڈاکو اس بستی سے فرار ہو کر کس سمت گئے، ان کے قدموں کے نشانات تمہاری رہنمائی کریں گے۔ قاضی حکم ملتے ہی روانہ ہو گیا۔ کافی تلاش اور چھان بین کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ڈاکو ایک دوسری بستی کی طرف روانہ ہو گئے تھے، لیکن اس بستی کے قریب ایک گھنا اور وسیع جنگل تھا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ تینوں اسی جنگل میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، مگر اتنے بڑے جنگل میں انہیں تلاش کرنا گویا سوئی کو گھاس کے ڈھیر میں ڈھونڈنے کے برابر تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے قاضی سے کہا کہ اس بستی میں ایک نہایت شاندار خیمہ نصب کرو، 5 بہترین عربی نسل کے گھوڑے اس کے ساتھ باندھو اور خیمے کے اندر قیمتی سامان رکھوا دو۔ پھر پورے علاقے میں اعلان کرا دو کہ یہ ایک نہایت دولت مند اور مشہور تاجر یہاں آنے والا ہے جو اکیلا سفر کرتا ہے۔ قاضی یہ حکم سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ سلطان آخر کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے اپنے سلطان کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ اس نے حکم کے مطابق ایک عالی شان خیمہ تیار کروایا، قیمتی سامان رکھوایا، 5 خوبصورت عربی گھوڑے بندھوائے اور پورے علاقے میں یہ خبر پھیلا دی کہ ایک بڑا تاجر اس بستی میں قیام کرنے والا ہے۔ بستی کے لوگ بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے اس تاجر کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک معمر تاجر کا بھیس اختیار کیا اور خاموشی سے اس خیمے میں جا کر قیام کر لیا۔ جب وہ خیمے میں پہنچے تو قاضی بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور آپ نے ایسا حلیہ بنایا کہ بستی کا کوئی بھی شخص آپ کو پہچان نہ سکا۔ سب لوگ آپ کو ایک عام تاجر ہی سمجھ رہے تھے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ ڈاکو یہاں آئیں گے؟ سلطان نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا، مجھے صرف شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ وہ تینوں ابھی تک اسی جنگل میں موجود ہیں۔ آج رات ان کا نشانہ یہی بستی ہوگی، چونکہ پورے علاقے میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ یہاں ایک امیر تاجر آیا ہے اور اس کے خیمے میں بے شمار دولت اور 5 قیمتی عربی گھوڑے موجود ہیں۔ اس لیے ان کا کوئی اور جاسوس یہ خبر ان تک ضرور پہنچا دے گا۔ جب وہ سنیں گے تو ایک ہی جگہ اتنا مال موجود ہے تو وہ خود یہاں چل کر آئیں گے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سن کر قاضی نے فکر مند ہو کر کہا، حضور اگر ایسا ہوا تو آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کم از کم چند سپاہیوں کو تو آپ کی حفاظت کے لیے یہاں رہنے دیجیے۔ سلطان نے مسکرا کر فرمایا، قاضی صاحب تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے سپاہیوں کو لے کر اپنی حویلی واپس چلے جاؤ اور میری خبر کا انتظار کرو۔ قاضی اگرچہ دل سے راضی نہ تھا، لیکن سلطان کے حکم کے آگے سر جھکا کر چلا گیا۔ رات گہری ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر خیمے کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ خیمے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر رات کے سناٹے نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک خیمے کے پردے ہلے اور 3 سائے اندر داخل ہوئے۔ وہی 3 ڈاکو تھے جنہیں سلطان تلاش کر رہے تھے۔ اندر آتے ہی ایک نے خوشی سے کہا، آج تو قسمت کھل گئی، ایک ہی جگہ اتنا مال اور اتنی قیمتی گھوڑے مل گئے ہیں۔ دوسرا بولا، لگتا ہے آج کئی مہینوں کی کمائی ایک ہی رات میں ہو جائے گی۔ لیکن خیمے کے ایک کونے میں بیٹھا وہ بوڑھا تاجر بدستور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا، جیسے ان کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ ڈاکو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک طنزیہ انداز میں بولا، پہلے اس بوڑھے کو باندھ دیتے ہیں، پھر آرام سے سارا مال سمیٹیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ ایک بس بوڑھا سمجھ رہے ہیں وہ دراصل اسلام کا وہ عظیم سلطان تھا جس کے نام سے بڑے بڑے ظالموں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ تینوں ڈاکو خیمے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ایک نے کہا، پہلے اس بوڑھے کو باندھ دیتے ہیں، پھر آرام سے سارا مال سمیٹ لیں گے اور باہر بندھے ہوئے 5 عربی گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دوسرا خوشی سے بولا، آج کی رات تو قسمت ہم پر مہربان ہو گئی ہے، اتنا مال ایک ساتھ مل گیا۔ پچھلی رات اگرچہ ہمارے ہاتھ دولت نہیں لگی، لیکن وہ رات ہمارے لیے یادگار رہی۔ اگر وہ اکیلی لڑکی ہمارے ہاتھ نہ آتی تو شاید وہ ہماری زندگی کی بدترین رات ہوتی، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہم کسی بستی میں ڈاکہ ڈالنے گئے اور لوگ ہم پر حاوی ہو گئے تھے۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ مجرم ہیں جن کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ اب ان کے جرم کا اعتراف خود ان کی زبان سے ہو چکا تھا۔ سلطان نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، ایک لمحے میں اپنی بھیس بھلا کر پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
ڈاکو ابھی کچھ سمجھ بھی نہ پائے کہ سلطان نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ چاند ہی لمحوں میں وہ تینوں قابو میں آ چکے تھے اور ان کے فرار ہونے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ رات کے سناٹے میں گونجنے والی اس آواز نے پورے علاقے کو چونکا دیا۔ بستی کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور قاضی، جو بے چینی سے سلطان کی خبر کا انتظار کر رہا تھا، فوراً سپاہیوں کے ساتھ خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سلطان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے اور اصل مجرم پکڑے جا چکے ہیں۔ بستی والوں کے لیے منظر حیران کن تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ ایک عام تاجر سمجھ رہے تھے، وہ دراصل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان کے درمیان ایسا حکمران موجود ہے جو اپنی رعایا انصاف کے لیے خود میدان میں اترا ہے۔ جب بوڑھا لوہار کی بیٹی کو بتایا گیا کہ مجرم گرفتار ہو چکے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ آخر اسے انصاف مل گیا۔ بوڑھا لوہار بھی رو پڑا، لیکن اس بار اس کے آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر اور راحت کے تھے۔ اس کے دل میں وہ بوجھ اتر چکا تھا جو کئی دنوں سے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان مجرموں کی سزا لوگوں کے لیے عبرت بنائی جائے تاکہ آئندہ کوئی ظالم کسی بے گناہ پر ظلم کرنے کی جرت نہ کرے۔ پورے علاقے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص ظلم کرے گا وہ قانون اور انصاف سے نہیں بچ سکے گا۔ اسی طرح سلطان نے اپنی حکمت، بہادری اور انصاف پسندی سے نہ صرف ایک مظلوم لڑکی کو انصاف دلایا بلکہ پورے علاقے کو یہ پیغام بھی دیا کہ ایک عادل حکمران کی نظر سے کوئی ظالم زیادہ دیر تک نہیں بچ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے حکمران کے طور پر بھی یاد رکھا گیا جو اپنی رعایا کے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا اور انصاف کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار رہتا تھا۔